أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفکرون. دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات جس کو انسان اور مویشی کھاتے ہیں خوب ابھر آئی، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا سنگھار کر لیا اور بن سنور کر کھڑی ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم فائدہ اٹھا سکیں گے، تو اچانک رات یا دن کے وقت ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اس کو ایسا صفایا کر دیا کہ گویا کہ کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یہ سورہ یونس کی 24 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے کی آیتوں میں ان مشرکین کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو مصیبتوں سے نکال دیتے ہیں اور مشکلات اور پریشانیاں ان کی دور کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کو راحتیں اور اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں، تو اس وقت ان کے لیے تو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاتے اور اس کی قدر کرتے، لیکن اس کے بعد بھی وہ سرکشی میں مبتلا رہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک سمجھتے رہے. بتایا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی میں تم مزے کر لو، تم جو سرکشی کر رہے ہو وہ تمہارے خلاف ہی پڑے گی. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، یہ چند روزہ دنیا کے فائدے ہیں، تم حاصل کر لو. ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، فرمایا پھر تمہیں ہماری طرف ہی واپس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. تم یہ مت سمجھو کہ تم آزاد ہو، تم کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے، نہیں، بلکہ ہم تم سے جواب طلب کریں گے جب تم ہمارے پاس واپس آؤ گے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال اور اس کی تشبیہ دی ہے کھیتی سے تشبیہ دے کر یہ بتانا مقصود ہے کہ دنیا کی زندگی جس پر تم اتنے فریفتہ ہو یہ کتنی ناپائیدار ہے، کس قدر فانی ہے اور بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، عارضی ہے. اس کے پیچھے تم اپنی آخرت کو تباہ کر لے رہے ہو اور اللہ کو ناراض کر رہے ہو. تو دنیا کی مثال سنو کیسی ہے. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام، بالکل ایسے جیسے ہم نے آسمان سے بارش برسایا. آسمان سے بارش کے برسانے کے بعد زمین کی نباتات خوب ابھر کر آ جاتی ہے اور کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، ہری بھری سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جب بارش برساتے ہیں تو یہ صورتحال ہو جاتی ہے اور پھر وہ ساری نباتات انسانوں اور حیوانوں کے کام میں آتی ہیں کھانے پینے کی. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور پھر جب وہ خوب اپنی زیب و زینت پکڑ لیتی ہے، خوب تر و تازہ ہو جاتی ہے اور خوشنما دکھنے لگتی ہے لوگوں کو. وظن اہلها انہم قادرون علیہا، وہ دل فریب منظر ہوتا ہے اور کھیتی کا مالک اس وقت اسے امید بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ اب میں اس پر قادر ہو گیا ہوں
کہ میں اس کو جب چاہے حاصل کر لوں۔ اتاہ امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، اسی وقت آنن فانن کھیتی اس طرح تہس نہس ہو گئی گویا کہ اس کا وجود تھا ہی نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس قسم کے حالات پیش کر دیتے ہیں، ایسا حکم بھیج دیتے ہیں اور ایسا عذاب آ جاتا ہے کہ ایسے صاف ہو جاتی ہے وہ کہ ایسا نظر آنے لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ تھا ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ اس قسم کے حادثات آئے دن پیش آتے رہتے ہیں، کبھی طوفان آ جاتا ہے، کبھی سیلاب سے تباہی اور کسی اور وجہ سے تباہی ہو جاتی ہے۔ اس تمثیل سے واضح کرنا مقصود ہے کہ جس طرح ایک لہلہاتی ہوئی کھیتی کی رونق عارضی ہوتی ہے، اسی طرح اس جگمگاتی دنیا بھی عارضی ہے، اور جس طرح اللہ کا حکم آتے ہی اس کا صفایا ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کا حکم آنے پر ایک دن دنیا کا صفایا ہو جائے گا، یا اس سے پہلے پہلے تمہارا خود کا صفایا ہو جائے گا۔ من مات قامت قیامتہ، فرمایا یعنی تمہاری موت بھی تو قیامت ہی ہے۔ یعنی انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمال کا معاملہ تو ختم ہی ہو گیا، اب وہ برزخ میں رہے گا قیامت برپا ہونے تک، تو اس کے لیے تو قیامت برپا ہو ہی گئی اس کی موت کے ساتھ ہی۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مر گیا اس کی قیامت ہو گئی، اب اس کو اور مزید کوئی موقع نہیں ملا ہے، مہلت اس کی ختم ہو گئی ہے۔ تو اس لیے بتانا یہاں پر مقصود ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بہت ہی عارضی ہے، فانی ہے، کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سے کھیتی صاف ہو جاتی ہے اور اس ایسا دکھتا ہے کہ اس کا وجود ہی باقی نہیں بچا، ایک آنن فانن جو ہے ختم ہو جاتی ہے ایک حادثے میں، تو تم کو اس دنیا سے زیادہ جی نہیں لگانا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اس دنیا کے پیچھے پڑ کر آخرت کو تباہ کر رہے ہو اور اپنے رب اور اپنے مالک کو ناراض کرنے کی کوشش کر رہے ہو، جبکہ وہاں کی زندگی تو ایسی ہے کہ ابدی ہے اور وہاں کی ساری نعمتیں بھی ابدی ہے۔ تو دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی آنے والی دنیا یعنی اپنی آخرت کی جو زندگی ہے، ہزاروں ہزاروں سال کی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، وہاں کی راحتیں بھی جو ہے ہمیشہ قائم رہنے والی، اس کو نصب العین بنا کر جائز حدود میں زندگی بسر کرے۔ دنیا میں زندگی بھی بسر کرنا ہی ہے، دنیا کو حاصل کرنا بھی ہے، یہاں پر زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو مقصد حیات بنا لے اور اسی کے پیچھے دوڑتا ہوا چلا جائے اور اپنی آخرت ہی کو بھول جائے جو اصل زندگی ہے۔ دنیا میں انسان کو جو ہے کچھ محنت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، کچھ کوشش کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، آخرت کی فکر کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اپنے رب کو راضی کر کے وہاں پر جنت جس نے حاصل کر لی وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کو دوسرے مثالوں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، مختلف انداز میں، مختلف صورتوں میں۔ سورہ حدید 27ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، فرمایا وہاں پر، یعنی خوب اچھی طریقے سے جان لو کہ تمہاری اس دنیاوی زندگی کا حال کیا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کھیل اور تماشا، یعنی عام طور پر دیکھیے کہ کھیل تماشے ہی میں تو انسان پڑا ہوا ہے، کوئی کھیل رہا ہے تو کوئی کھیل دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی تماشا کر رہا ہے، یعنی یہ زندگی کا معاملہ ہو گیا ہے، کھیل اور تماشا۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور زیب و زینت، بڑھا لینا چڑھا لینا اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو پیش کرنا اور لوگوں سے مقابلہ کرنا، یعنی فخر و غرور کرنا کہ میرے پاس مال زیادہ یا تیرے پاس مال زیادہ، تیری اولاد زیادہ ہے یا میری اولاد زیادہ ہے، میری اولاد یہ کر رہی ہے، تیری اولاد کیا کر رہی ہے۔ بس یہی فخر و غرور اور تکبر اور بڑائی جتاتے جتاتے زندگی گزر جاتی ہے، کھیل تماشے میں اپنے اوقات کو انسان ضائع کر لیتا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے مختلف انداز میں سمجھانے کے لیے کہ یہ دنیا کی زندگی جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، اس میں اتنا جی مت لگاؤ کہ اپنی آخرت برباد کر لو، بلکہ یہاں پر اس طریقے سے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو، کہ دنیا نے ایک مسافر جو ہے کہیں پر جاتا ہے سفر پر تو وہ کیسے کرتا ہے؟ کیا وہاں پر جا کر جی لگاتا ہے؟ اپنے وطن سے باہر
ہزاروں لاکھوں لوگ آج جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر جانے کے بعد جو کمائی ہوتی ہے اس کو جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں، اس کو سیو کرتے ہیں، تاکہ اپنے وطن میں جانے کے بعد اس سے راحتیں حاصل ہوں گی، گھر بنائیں گے اور دیگر راحتوں کو حاصل کرنے گے۔ کوئی وہاں پر رہ کر لگژریس لائف نہیں گزارتا، یہ اس لیے نہیں گزارتا کہ وہ تو عارضی جگہ ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر مجھے ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ تو دنیا کو بھی ایسا ہی سمجھنا کہ دنیا عارضی جگہ ہے، وہاں تو کم از کم کچھ دن رہ رہا ہے، یہاں تو پتہ نہیں کہ ایک دن میں ختم ہو جائے گا، وقت آ جائے گا اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے فرشتوں کو، بس چلے جانا ہے۔ تو یہ سوچ کر زندگی گزارنا کہ اپنے رب اور اپنے مولا کو راضی کر لینا ہے۔ جو یہ کام کر لیا وہ سب سے عقلمند ترین انسان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جو دنیا میں رہ کر اپنے مالک کو راضی کر لیا اور پھر وہاں کی ابدی نعمتوں کو حاصل کر لیا، اس کا مستحق بن گیا، تو پھر وہی کامیاب ہے، چاہے دنیا والے اس کو کامیاب سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ اب پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یعنی دنیا کی حقیقت کو واضح کر دینے کے بعد جنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں اپنے بندوں کو۔ دار السلام جنت کا ایک نام ہے، سلامتی کا گھر۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ تم دنیا سے جی مت لگاؤ، یہاں پر بس ایک زندگی گزارنا ہے تم کو، تھوڑی سی وہ زندگی گزار لو اور اپنے رب اور اپنے مالک کو راضی کر کے آنے کی کوشش کرو، تو ہم تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا استقبال ہونے والا ہے جنت کی جانب، تم کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تم اگر ہمارے احکامات کی پیروی کر کے آؤ گے اور ہمارے محبوب کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر آؤ گے تو پھر تمہارے لیے جنت تیار ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جسے چاہتا ہے وہ سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ دار السلام کا مطلب یہ ہے کہ سلامتی والا گھر، امن والا گھر، اطمینان والا گھر، وہ گھر جہاں پر انسان کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی رنج و غم نہیں ہوگا، ہر قسم سے پاک ہوگی وہ جگہ، اور وہاں پر سلام ہی سلام ہوگا، الا قیلا سلاما سلاما، وہاں پر کسی قسم کی کوئی بےہودہ گفتگو نہیں ہوگی، کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، کوئی تکلیف دہ بات نہیں ہوگی، بلکہ ہر طرف سلام ہی سلام ہوگا۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی کچھ آیتیں گزر چکی ہے کہ اس میں یہ بات بتائی گئی کہ وآخر دعوانا ان الحمد وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، تو وہاں کی جو بات ہوگی وہ سلام ہی کی ہوگی، سلام کے سوا اور کوئی دوسری بات نہیں ہوگی۔ فرشتے آئیں گے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، کہیں گے سلام ہے تم پر جو تم نے صبر کیا دنیا میں، دنیا کی زندگی میں تم نے جو ہے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ سلام قولا من رب الرحیم، رب کریم سلام فرمائیں گے، رب کی طرف سے سلام جو ہے کیا جائے گا تم کو۔ بس یہی ہوگا وہاں پر جو سلامتی کا گھر ہے، تمہیں بیماری نہیں آئے گی، تمہیں وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، تمہارا مالک اور رب تم سے ناراض نہیں ہوگا کبھی بھی، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں تم کو وہاں پر امن اور چین اور سکون کے ساتھ حاصل ہوتی رہے گی۔ یہ دار السلام ہے۔ دار السلام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنت کے جو 7 نام ہیں اس میں سے ایک نام دار السلام بھی ہے، جیسا کہ ایک فردوس بھی ہے۔ تو یہ اس لیے کہا گیا ہے حدیثوں میں کہ یہ نام جو ہے انسان کسی اور کا نہیں رکھنا چاہیے، دار السلام ہو یا فردوس ہو یا جنت ہو، یہ صرف اور صرف آخرت میں پیش آنے والے حالات ہیں، وہاں کے مقامات ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں۔ حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اے ابن آدم، آدم کی اولاد، تم کو اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ تم کو ہم جنت کی طرف بلا رہے ہیں، تو لہٰذا جنت میں جانے کے مستحق بننے کے لیے تم کو یہیں سے کوشش کرنی چاہیے۔ اسی دنیا میں تم کو مہلت عطا کی گئی ہے، وہ مہلت عمر سے تم فائدہ اٹھا کر جنت میں جانے کے مستحق بن جاؤ، ورنہ اگر غفلت میں تم اپنی زندگی گزار لوگے اور پھر سوچو گے کہ آخر میں مرنے کے بعد، خبر میں جانے کے بعد تیاری کروں گا، تو وہاں پر تیاری کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے کہ دارالعمل ایک ہی ہے۔
اس دنیاوی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے دارالعمل بنایا ہے، اس کے علاوہ برزخ کی جو زندگی ہے اس میں کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور پھر آخرت کی جو زندگی ہے وہ دارالجزا ہے۔ تو یہاں پر جو کوئی محنت کر لے گا تو یہ بتایا کہ تم محنت کرو، اور اللہ تعالیٰ تم کو جو دار السلام کی طرف بلا رہے ہیں اس کے لیے تم اچھی کوشش کر لو جیسی کوشش کرنی چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو اس میں داخل فرما دیں گے اپنے فضل و کرم سے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم فرما دیا، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو چاہتا ہے، جو اس کی خواہش کرتا ہے، جو اس کی طلب کرتا ہے اور طلب میں اپنی محنت کرتا ہے، صحیح سمت میں جو محنت کرتا ہے تو پھر اس کو ہدایت ملتی ہے۔ جو طلب ہی نہیں کرتا، جو جنت کا طلبگار نہیں ہے، جو ہدایت کا طلبگار نہیں ہے، جو منمانی زندگی گزارنا چاہتا ہے، جو شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہے، تو پھر اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہدایت اسی کو ملے گی جو ہدایت کا طلبگار ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے کی طرف لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت سے نواز دے اور ہمارے اعمال کو قبول فرما لے اور ہم کو بھی جنت کا مستحق بنا دے۔